والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المستر المستغيثين بقية الله في الأرض أجمعين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله فرجه الشريف ولا لعنة الله دائمة على أعدائهم أجمعين غاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وإسمتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد ما هو شفاعة ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عزیزان گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں چند معروضات انشاءاللہ آپ کے اذہان حالی تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ ایک مومن نے جناب اصغر صاحب نے جو دعا کی درخواست کی ہے، وسیع اصغر صاحب نے آپ تمام سے عزاداران امام حسین سے درخواست کی ہے کہ آپ ان کے لیے فرش عزا پر دعا کریں تاکہ پروردگار امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اور ان کی والدہ گرامی کے صدقے میں اور تمام شہداء کربلا کے صدقے میں انشاءاللہ ان کو صحت عطا کریں انشاءاللہ، اور ان کے تمام مشکلات اور پریشانی انشاءاللہ پروردگار عالم دور کرے۔ اور ہماری دعا بھی ہے کہ پروردگار اس فرش عزا کے صدقے میں اس مومن کی اور حاضرین جتنے بھی مومن ہیں جو بھی ان کی جائز حاجت ہے انشاءاللہ پروردگار بحق الحسین و بحق اولاد الحسین و بحق اصحاب الحسین و بحق جد الحسین و بحق اخی الحسین و بحق ام الحسین پروردگار تمام حاضرین کی جائز حاجتوں کو انشاءاللہ قبول فرمائیں، سب کو صحت سلامتی انشاءاللہ عنایت کریں۔ چونکہ اب تک ہماری اور آپ کی گفتگو ولایت، محبت اور مودت پر ہو رہی تھی، لیکن میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ یہ جو مودت ہے، یہ جو محبت ہے، یہ یک طرفہ نہیں ہے۔ اہل بیت بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور یقیناً ہمارے پاس دعوی محبت تو ہے، لیکن کیا صرف یہ دعوی محبت کافی ہے؟ یہ دعوی محبت کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر صرف ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے عداوت نہیں رکھتے تو یہ محبت اور یہ مودت ادھوری ہے۔ اگر ہم اہل بیت سے مودت کا دعویٰ رکھتے ہیں، اگر ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اگر ان کے دشمنوں پر تبرہ نہیں کرتے تو یہ محبت ادھوری ہے۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، امام علیہ السلام جناب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام آپ اپنے ایک چاہنے والے سے کہتے ہیں کذب، وہ جھوٹ بولتا ہے،
کہ جو یہ کہتا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، یہ میرے جملے نہیں ہیں، امام کے جملے ہیں، کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے جو یہ تو کہتا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وَلَمْ يَتَبَرَّأْ مِنْ أَعْدَائِنَا، لیکن اگر ہمارے دشمنوں پر تبرہ نہیں کرتا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ ہم سے محبت کر رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، امام کہہ رہے ہیں کہ مودت کے لیے تولا بھی ضروری ہے اور تبرہ بھی ضروری ہے، تولا بھی ضروری ہے اور تبرہ بھی ضروری ہے۔ کیوں تبرہ ضروری ہے؟ اس لیے کہ آپ نے باطل کو چھوڑا ہے اور حق کا دامن پکڑا ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ آپ نے باطل کو ترک کیا ہے، باطل کو چھوڑا ہے اور حق کا دامن پکڑا ہے، اسی لیے تو دنیا آج تک آپ کو رافضی کہتی ہے۔ ہمارے شاید بچے نہیں جانتے، نوجوان بھائی جو ہمارے ہمسن اور کمسن بھائی وہ نہیں جانتے کہ ہمیں شیعہ تو عام ہے لیکن ایک اور خطاب ہے ہمارا، ہمارے لیے ایک اور خطاب ہے کہ دنیا ہمیں رافضی کہتی ہے۔ اور میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی تمہیں رافضی کہے تو کبھی برا مت ماننا بلکہ شکر خدا ادا کرنا۔ اگر کوئی تمہیں رافضی کہے تو برا مت ماننا بلکہ شکر خدا ادا کرنا۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کیوں مولانا؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ رافضی کا مطلب کیا ہے۔ عربی میں رفضا کہتے ہیں چھوڑنے کے، ترک کرنے کے، جدا ہونے کے۔ کہا چونکہ یہ قوم وہ قوم ہے، یہ ملت وہ ملت ہے، یہ گروہ وہ گروہ ہیں جنہوں نے دین کی خلافت کو چھوڑ دیا، لہذا کل سے لے کر آج تک لوگ ہمیں رافضہ کہتے ہیں۔ چونکہ ہم نے تین خلافتوں کو چھوڑ دیا ہے لہذا ہمیں رافضی کہا جاتا ہے۔ اور صرف آج نہیں بلکہ ائمہ معصومین کے زمانے سے لے کر آج تک یہ لقب ہمیں دیا جاتا ہے۔ اور میں نے جو جملہ کہا کہ ہمارے بھائیوں کو برا نہیں ماننا چاہیے، شکر خدا ادا کرنا چاہیے۔ کوفہ ہے، کوفہ جانتے ہیں نا، شہر کوفہ، کوفے میں ایک قاضی تھا ابن ابی لیلہ، قاضی کا نام ہے ابن ابی لیلہ۔ ایک مرتبہ جناب عمار یاسر سے ابن ابی لیلہ کی ملاقات ہوئی۔ جس طرح سے آج ہمیں لوگ رافضی کہہ کر چھیڑتے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ سلسلہ نیا نہیں ہے، یہ سلسلہ بہت پرانا ہے۔ تو ابن ابی لیلہ تین خلافتوں کا، ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ ابن ابی لیلہ معتقد تھا تین خلافتوں کا، اور سامنے کون تھا؟ جناب عمار یاسر تھے۔ میں نے آج دوپہر میں مختصر فضیلت بیان کی، اب جناب عمار یاسر سے گفتگو ہو رہی ہے، جناب عمار یاسر سے بحث ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ ابن ابی لیلہ جو کوفے کا قاضی ہے جناب عمار سے کہتا ہے کہ تم رافضی ہو۔ تو میں نے بچوں سے کیا کہا کہ یہ رافضی آج نیا لفظ نہیں ہے، بہت پرانا ہے، 1400 سال ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ پرانی تاریخ ہے، انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں فخر کرنا چاہیے، بلکہ سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ ہم ہی رافضی ہیں۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ہی رافضی ہیں، اور بڑے فخر سے کہنا چاہیے۔ تو ابن ابی لیلہ نے جب عمار سے کہا تو جناب عمار رونے لگے۔ جب رافضی کہا تو جناب عمار رونے لگے۔ اب ابن ابی لیلہ چونکہ دوستانہ بھی تھا، گھبرا گیا، کہا عمار میں نے تمہیں کوئی برا تھوڑی کہا ہے، بس رافضی کہا ہے، اگر تمہیں برا لگ گیا ہو، چونکہ گھبرا گیا کہ عمار رو رہے ہیں، تو کہا برا لگا ہو تو میں اپنا لفظ واپس دے۔ تو عمار نے کہا نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم نے مجھے رافضی کہا،
بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تم نے مجھے ایک ایسا لقب دیا کہ جس کا میں حقدار نہیں تھا، اس لیے کہ رافضی جو ہوتا ہے کوئی معمولی مجھ جیسا انسان نہیں ہوتا، بلکہ رافضی کا عہدہ تو بہت بلند ہے، رافضی کا مرتبہ تو بہت بلند ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں۔ آپ پوچھیں گے کہ جناب عمار جیسی شخصیت، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ رافضی کا لقب، رافضی کا نام بہت بلند ہے، تو کسی نے چھٹے امام کے پاس آ کر کہا کہ مولا، لوگ ہمیں رافضی کہہ کر چھیڑتے ہیں، چڑھاتے ہیں، ستاتے ہیں، جو کہہ لیجیے، یا دل کی بھڑاس نکالتے ہیں۔ تو امام نے کہا تمہیں برا لگتا ہے؟ امام نے کہا تمہیں برا لگتا ہے؟ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ ہاں لوگ چھیڑتے ہیں۔ امام نے، روایت کہتی ہے فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ، جملے سنے روایت کے کہ جب اس نے کہا کہ مولا ہمیں یہ نام لے کر بلایا جاتا ہے، امام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، وہ انا من الرافضہ، اگر تم کو رافضی کہتے ہو تو گھبرانا نہیں، میں بھی رافضی ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ میں بھی رافضی ہوں، اور جو تمہیں کہے تو برا مت ماننا۔ کہ جانتے ہو رافضی کسے کہتے ہیں؟ یہ دوسری روایت ہے، جب چاہنے والا آیا امام کی خدمت میں، امام سے کہا کہ مولا ہمیں اس نام سے لوگ چڑھاتے ہیں، چھیڑتے ہیں۔ امام نے کہا جانتے ہو کہ رافضی کسے کہتے ہیں؟ کہ مولا کسے کہتے ہیں؟ کہ سنو۔ میں نے کہا کہ رافضی کی تاریخ بہت پرانی ہے، کہ جس وقت جناب موسیٰ دربار فرعون میں پہنچے، پورا واقعہ قرآن میں نقل ہے، آپ تلاوت کرتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ سنو، جس وقت جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں پہنچے، جب جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا، جناب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، اژدہا بنا، تمام جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا، پھر دوبارہ جب عصا بن گیا، اب جب اس معجزے کو دیکھا تو 70 افراد ایسے تھے جو فرعون کی بارگاہ سے نکل کر موسیٰ پر ایمان لے آئے، موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ یہ لوگ جب آئے تو کیا کہا؟ آمنا بے رب ہارون و موسیٰ۔ جب 70 آدمی فرعون سے جدا ہو کر موسیٰ کے پاس آئے تو زبان پر یہ جملہ تھا کہ ہم ایمان لے آئے موسیٰ کے اور ہارون کے رب پر۔ اب جب یہ رب پر ایمان لے آئے، انہیں رافضہ کہا جانے لگا۔ فرعون نے کہا کہ تم رافضی ہو چکے ہو، آواز قدرت آئی موسیٰ، اب فرعون ان کو رافضی کہہ رہا ہے، تو مجھے اتنا لقب پسند ہے کہ آج سے توریت میں یہ لقب تیرے چاہنے والوں کے لیے لکھا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب فرعون نے کہا انکم لرافضون، آواز قدرت ہے موسیٰ، اب یہ لقب خالص بندوں کے لیے لکھا جائے گا، نیک بندوں کے لیے لکھا جائے گا، مومن بندوں کے لیے لکھا جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب رافضی ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے۔ اسی لیے جناب عمار یاسر قاضی ابن ابی لیلہ سے کہہ رہے تھے کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ تو بہت اونچا لقب ہے، یہ تو بہت بلند ہے، میں اس کے لائق نہیں ہوں، میں اس لیے گریہ کر رہا ہوں۔ اچھا آپ نے جناب فرزدق کا نام سنا ہوگا، بہت مشہور شاعر ہے دیبل فرزدق۔ ایک مرتبہ امام کی خدمت میں آتے ہیں، مرثیہ سناتے ہیں، جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے جناب فرزدق کو رافضی کہہ کر بلایا۔ اچھا جب رافضی کہہ کر بلایا تو جناب فرزدق چونکہ شاعر آل محمد ہیں، آل محمد کے مدح خان ہیں، ایک مرتبہ جملہ کرتے کہ ان کانا حب آل محمد رفضن۔ آپ جملہ سنیں جناب فرزدق سے، جب رافضی بادشاہ نے کہا، جناب فرزدق کہتے ہیں کہ اگر محمد و آل محمد
محمد کی محبت کا نام رفض ہے. اگر کوئی آل محمد سے محبت کرتا ہے وہ رافضی ہے. تو پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں بھی رافضی ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ رافضی ہے. اس لیے کہ رافضی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ باطل کو ترک کر دے, حق کے دامن سے متمسک ہو جائے. تو امام نے کیا فرمایا کہ ایک طرفہ نہیں رہنا ہے, دو طرفہ رہنا ہے. کذبا, وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے, ولم یتبرا اعدانا, لیکن ہمارے دشمنوں پر تبرہ نہیں تھا. صحیح رافضی وہی ہے, صحیح محب آل محمد وہی ہے, صحیح شیعہ وہی ہے کہ جو تولا بھی کرتا ہو اور تبرہ بھی کرتا ہو. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. اچھا, لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا ائمہ معصومین نے کیا ہے؟ تو یقیناً ائمہ معصومین نے بھی کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ مورد فساد نہ ہو تو ہم بھی قائل نہیں ہیں کہ علی الاعلان کوئی بات کہی جائے, لیکن ائمہ معصومین نے کیا ہے. اور ائمہ معصومین نے کیا بھی کیسے ہے؟ کوئی معمولی نہیں کیا ہے. چوتھے امام کے ایک صحابی ہیں, مشہور صحابی ہیں جن سے دعا بھی موجود ہے, دعائے ابی حمزہ سمالی ہے نا. دعائے ابی حمزہ سمالی ماہ مبارک رمضان میں پڑھی جاتی ہے. جناب ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں. اچھا, یہ روایت دو طریقوں سے وارد ہوئی ہے. ایک جناب ابو حمزہ سمالی اور ایک امام کے اور صحابی ہیں نو. کہتے ہیں کہ مرتبہ امام کے ساتھ ہم جا رہے تھے, جب کوئی نہیں تھا, تو جب خلوت تھی تو میں نے کہا کہ مولا ایک سوال ہے, آپ کی ان دو بزرگوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ان رجلین, نام نہیں لیا, پوچھنے والے نے کہا ان دو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جملہ سنیں, امام سے, چوتھے امام سے سوال کرنے والا ابو حمزہ سمالی جیسا معتبر صحابی سوال کر رہا ہے کہ مولا ان دو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ امام نے کہا ہما کافران, کہا یہ دونوں کافر تھے. اور یہی نہیں, ومن احبہما, اگر ان سے کوئی محبت کرتا ہے فہو کافر, وہ بھی کافر ہے. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. جو ان سے محبت کرتا ہے, ومن احبہما, ایک جگہ روایت میں آتا ہے ومن تولاہما, جو ان سے تولا کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. اما چھوڑیے محبت کی, تولا کی. امام فرماتے ہیں من شکا فی کفرہما, محبت کی بات نہیں ہے, اگر کوئی ان کے کفر میں شک کرتا ہے فہو کافر, وہ بھی کافر ہے. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. ومن احبہما ومن تولاہما فہو کافر. ایک جگہ فرماتے ہیں ومن شکا فی کفرہما فہو کافر. اور یہ روایتیں میں جو آپ کو سنا رہا ہوں, آپ کو بہار الانوار کی 30ویں جلد میں ساری روایتیں مل جائے گی, آپ اس میں جا کر تلاش کر سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ محبت کرنے والا, اگر کوئی یہ سوچتا ہے انا لہما, ایک جگہ امام فرماتے اگر کوئی سوچتا ہے کہ ان دونوں کا دین میں کوئی حصہ ہے وہ بھی کافر. ایک جگہ اور فرمایا اگر کوئی انہیں مسلمان سمجھتا ہے وہ بھی کافر. اور یہاں تک امام فرماتے ہیں سنیں یہ حدیث اپنے بچوں کو بتائیں. امام فرماتے ہیں یہی نہیں, شک کرنے والا, محبت کرنے والا, مسلمان سمجھنے والا, دین اسلام میں حصے دار سمجھنے والا کافر ہے نہیں, بلکہ جو ان پر لعنت کرنے کو گناہ سمجھتا ہے, امام فرماتے فعلیہ لعنت اللہ, اس پر خدا کی لعنت ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
سمجھتا ہے ان دونوں پر لعنت کرنا، یہ میرے جملے نہیں ہیں، امام صادق کے ہیں، جو ان دونوں پر لعنت کرنا گناہ سمجھتا ہے، امام فرماتے فعلیہ، اس انسان پر لعنت جو ان دونوں پر لعنت کرنا گناہ سمجھتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، ذرہ برابر بھی اگر کسی کے دل میں محبت ہے فعلیہ لعنت اللہ، امام کہتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی، اگر مکھی کے پر کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں محبت ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیوں عزیزان گرامی اتنی احادیث کیوں آئی ہیں؟ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 درجے ہیں، سب سے اونچا علیین ہے، اس سے پہلے گفتگو ہو چکی۔ جہنم کے 7 درکات ہیں، درجے نہیں درکات ہیں، منزل ہیں، پستیاں ہیں۔ اچھا خداوند عالم نے بھی عجیب اتفاق رکھا ہے، جنت کے حصے میں 8 آئے ہیں، جہنم کے حصے میں 7 آئے ہیں، خدا نے دونوں کو برابر نہیں رکھا۔ تو جس طرح سے جنت کے 8 دروازے، میں نے آپ کے سامنے روایت سنائی کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8، ہر دروازے سے حضور گزرے، ہر دروازے کی حضور نے کیفیت بتائی۔ اب سنیں کہ جہنم کے 7 دروازے، یہ نبی اکرم کہہ رہے تھے کہ نبی اکرم فرما رہے اِنَّا لِجَهَنَّمَ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ، کہ نبی فرماتے کہ جہنم کے 7 دروازے، جنت کے 8، جہنم کے 7، اور امام اس کی تعویل فرماتے ہیں نبی کے اس قول کی۔ سنیں کہ پیغمبر نے کہا کہ 7 دروازے ہیں، اور یہ 7 دروازے سے 7 فرعون کو گزارا جائے گا۔ جہنم کے 7 دروازے سے 7 فرعونوں کو گزارا جائے گا۔ اب امام سے پوچھا گیا، نبی سے پوچھا گیا وہ 7 فرعون کون ہیں؟ نام لیتے گئے۔ سب سے پہلے نمرود جو جناب ابراہیم کے زمانے کا فرعون تھا، دوسرے جناب موسیٰ کے زمانے کا فرعون، پھر تیسرے جناب عیسیٰ کے زمانے کا فرعون، پھر اس کے بعد نبی اکرم کے زمانے کا فرعون ابو جہل۔ کتنے ہو گئے؟ جناب ابراہیم کا فرعون، جناب موسیٰ کا فرعون، لفظ فرائنہ آیا ہے، 7 فرائنہ، 7 فرعون۔ امام فرما رہے ہیں سب سے پہلا فرعون نمرود، دوسرا فرعون جو جناب موسیٰ کے مقابل میں آیا تھا، تیسرا فرعون جو جناب عیسیٰ کے زمانے میں تھا، چوتھا فرعون جو نبی اکرم کے زمانے میں ابو جہل۔ اس کے بعد نبی اکرم فرماتے ہیں 2 وہ فرعون جو علی کے مقابل میں آئے تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پھر اس کے بعد امام نے بیان کرنا شروع کیا 2 فرعون جو علی کے مقابل میں آئے تھے، پھر اس کے بعد یزید، پھر اس کے بعد منصور دوانقی۔ یہ 7 وہ فرعون ہیں جو جہنم کے 7 دروازوں سے گزارے جائیں گے۔ اور عزیزو اپنے نوجوان بچوں کو بتاؤں کہ سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا پتہ ہے آپ کو کون ہے؟ سب سے پہلے جنت میں جو داخل ہوگا وہ نبی اور مولا علی علیہ السلام۔ اور ایک جگہ ملتا ہے کہ حسنین علیہ السلام سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ تو بہت آپ نے آسانی سن لیا، آپ جہنم میں سنیں کہ جہنم کے 7 دروازے، 7 دروازوں سے 7 فرعون کو، چونکہ فرعون میں آپ کو بتا دوں نوجوان بچوں کے علم میں اضافے کے لیے کہ فرعون کسی خاص بادشاہ کا نام نہیں ہوتا، بلکہ اسلام سے پہلے ما قبل اسلام جتنے بھی بادشاہ گزرے ہر ایک کا اپنے ملک کے اعتبار سے ایک نام ہوتا تھا، لقب جسے کہتے ہیں، نام تو کچھ اور ہوتا تھا۔ جیسے نمرود، اس وقت بابل میں جو بھی بادشاہ ہوتا تھا وہ نمرود ہوتا تھا، مصر میں جو بھی بادشاہ ہوتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا، اس وقت یمن میں جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ یعنی ہر ملک کا بادشاہ، ایران کا بادشاہ قیصر، روم کا بادشاہ کسرا، یعنی کوئی ایک بادشاہ نہیں تھا، بلکہ کئی فرعون، کئی قیصر، کئی کسرا، کئی نجاشی گزرے۔
لہذا نبی نے کیا فرمایا 7 فرعون اور 7 جہنم کے دروازے سے داخل ہوں گے. لیکن جب ہم نے حدیثوں کو جب ٹٹولا، جب حدیثوں میں تتبع کیا، ہمیں یہ تو پتا چلے کہ سب سے پہلے کون جہنم میں داخل ہوگا. تو جب حدیثوں کو دیکھا تو امام فرماتے ہیں اولو من يدخل النار فهو ابلیس، سب سے پہلے جو جہنم میں جائے گا وہ ابلیس جائے گا. لیکن ابلیس تنہا نہیں جائے گا. امام فرماتے ہیں رجل عن یسارہ، پہلا دائیں ہوگا، رجل عن یمینہ، دوسرا ان کے بائیں ہوگا. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. امام کیا فرماتے اولو من يدخلو فی جہنم، جو سب سے پہلے جہنم میں جائے گا فہو ابلیس، اور ابلیس اکیلا نہیں، دونوں چیلے ساتھ ہوں گے. ایک دائیں ہوگا رجل عن یمینہ، پہلا دائیں ہوگا، وہ رجل عن یسارہ، دوسرا بائیں ہوگا. آپ نے دیکھا ہے کہ جب باپ بچوں کو اسکول لے جاتا ہے تو ایک کی دائیں کی انگلی پکڑتا ہے، دوسرے کی بائیں کی انگلی پکڑتا ہے. اب آپ صلوات پڑھ محمد و آل محمد. تو ابلیس تنہا نہیں جائے گا، ساتھ میں اب کسے شاگرد مانے کسے استاد مانے یہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جائیں گے ساتھ میں، جائیں گے ساتھ میں. اور یہی نہیں کہ جہنم میں جائیں گے، بلکہ آپ سنیں کہ جہنم میں جانے کے بعد سب سے زیادہ، اس دن میں نے ایک روایت پیش کی تھی جس کو جناب علامہ محمد ابن محمد نے اپنی کتاب جامع الاخبار میں لکھا، اور یہ روایت بہت طویل ہے. امام فرماتے ہیں کہ ان کے کئی نام ہیں روایتوں میں. ایک جبت، طاغوت. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ دعائے صنمی قریش پڑھتے ہیں تو باقاعدہ جب لعنت مولا امیر المومنین نے کی ہے تو کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ قریش کے 2 بڑے بت تھے. یوں تو قریش کے بہت سارے بت تھے جو کعبے میں الگ الگ جگہ رکھے تھے. جو غریب تھا ان کے بت تھے، جو امیر تھا ان کے بت تھے، جو بڑا خاندان تھا اس کے بڑے بت تھے، جو چھوٹا خاندان تھا وہ چھوٹے بت تھے. یہاں تک کہ ہر ٹائپ کے، ہر کلر کے، ہر نوع کے بت تھے. آپ اگر تاریخ جاہلیت پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ جو مکہ تھا کعبے کے اطراف میں، حتیٰ کہ جو غریب تھے بیچارے ان کے آٹے کے بت تھے، کوئی حلوے کے بھی بت بنا لیتا تھا شوق سے. اچھا کوئی کھجوریں جمع کر کے کھجوروں کے بھی بت بنا لیتا تھا. اسی لیے جاہلیت کے ایک شاعر نے کہا کہ یہ کیسے خدا بنا رہا ہے کہ جب بھوک کا زمانہ آتا ہے تو اسی خدا کو توڑ کر کھا لیتا ہے. یعنی یہی جو کھجوروں سے خدا بناتے تھے، جب قحط کا زمانہ آتا تو کھجوریں نوچ نوچ کے کھا لیتے تھے. تو کسی کا لوہے کا، کسی کا سونے کا، کسی کا چاندی کا، 300 بت تو صرف خانہ کعبہ میں تھی. اور وہ بڑے بڑے خاندانوں کے بت تھے، چھوٹے موٹوں کا دخل نہیں تھا، وہ تو باہر تھے سارے. بڑے بڑے بت، ان بڑے بڑے بت میں قریش کے جو 100 بت تھے، صنمیہ قریش کے 2 بڑے بت تھے. ایک جبت اور دوسرے طاغوت. اور یوں تو بہت سارے نام ہیں، آپ نے سنا ہوگا، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، ایسے 300 نام ہیں بتوں کے. لیکن قریش کے جو 2 بت تھے تو مولا امیر المومنین نے دعائے صنمی قریش میں ان پہ لعنت کی ہے، اور یہ کہہ کر کہ اللہم لعن صنمی قریش، ان قریش کے بتوں پر بھی لعنت، ان پر بھی لعنت. ایک تو آپ اندازہ لگائیں کہ مولا امیر المومنین نے نام نہیں لیا، مولا اتنا نفرت کرتے تھے کہ نام لینا بھی پسند نہیں کرتے تھے. نام لینا بھی پسند نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ مولا کے ایک صحابی ہیں، مشہور ہیں، ان کے نام سے کتاب بھی ہے، سلیم ابن قیس ہلالی، مشہور کتاب ہے ہماری. ایک مرتبہ امام کے پاس آئے
اچھا اس سے پہلے ایک آیت سن لیجئے، قرآن میں ایک آیت ہے وہ اشربو فی قلوبہم العجل، قرآن نے کہا کہ آپ کو جناب موسیٰ کا اور جناب ہارون کا اور سامری کا اور گوسالے کا پورا واقعہ معلوم ہے۔ اچھا ایک روایت میں پہلے اور سنا دیتا ہوں کہ ایک جگہ امام نے فرمایا کہ ان دونوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سامری اور گوسالے کی تھی، جو پہلا تھا وہ گوسالہ تھا، جو دوسرا تھا وہ سامری تھا۔ یہ باقاعدہ روایت میں موجود ہے۔ امام نے فرمایا پہلا والا گوسالے جیسا تھا، دوسرا والا سامری جیسا تھا، ہے یا نہیں؟ اور علی کو کیا کہا کہ اے علی تمہاری مثال ہارون جیسی ہے، میری مثال موسیٰ جیسی ہے۔ اب سنیں اس روایت کو کہ جناب سلیم ابن قیس ہلالی کہتے ہیں کہ امام نے، قرآن نے کیا کہا وہ اشربو فی قلوبہم العجل، جب جناب موسیٰ پہاڑ پر گئے تھے کوہ طور پر، سامری نے جو بدھ گوسالے کو بدھ بنایا تھا، اس میں زندگی ڈالی تھی، روح ڈالی تھی، لوگ اس کی محبت میں دیوانے ہو چکے تھے، اسی لیے ہارون کی کسی بات کا لوگوں پر اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تو قرآن نے کیا کہا وہ اشربو فی قلوبہم، کہ یہ جام محبت پی چکے تھے گوسالے کا، اس بچڑے کا، لہذا اب ہارون کی بات نہیں مان رہے تھے۔ اب آپ نے آیت سنی، اب سنیں امام فرماتے ہیں سلیم ابن قیس ہلالی سے، یا سلیم یہ ہر ایک سے نہیں کہنا، اس کو چھپانا، سوائے اس پر کہ جس پر بھروسہ ہو۔ جس طرح سے امت موسیٰ میں لوگ گوسالے کا جام محبت پی چکے تھے، اس امت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دور کے سامری اور گوسالے سے محبت رکھتے ہیں اور اسی طرح سے جام محبت پی چکے ہیں جیسے موسیٰ کی قوم نے پیا تھا۔ اس امت کے لوگوں نے بھی ویسے ہی جام محبت پی لیا ہے، لہذا انہیں حق ولی دکھائی نہیں دیتا، لہذا انہیں حق امام دکھائی نہیں دیتا۔ اچھا ہوتا بھی یہی ہے، انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے، اور جب انسان اندھا ہوتا ہے تو پھر کچھ بھی بکنے لگتا ہے۔ روایتوں میں، احادیث میں آپ اگر تذکرے سنیں گے کہ امام جواد علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، آپ کا زمانہ ہے، سنیں امام محمد تقی عمر کتنی ہے؟ 9 برس، سب سے کم عمر میں شادی ہوئی اور سب سے کم عمر میں آپ شہید ہوئے، سب سے کم سن عمر میں آپ امامت پر فائز ہوئے 9 سال کی عمر میں، اور آپ شہید بھی بہت جلدی ہوئی، یعنی بہت کم عمر میں۔ امام محمد تقی ان کی شادی جو ہوئی وہ کس سے ہوئی؟ بادشاہ کی بیٹی سے، ام فضل سے۔ اب بادشاہ نے جب رشتہ کیا تو اس دور میں جو بنی عباس کے خاندان والے تھے، بنی امیہ اور بنی عباس، یاد رکھیے کہ ان دونوں نے اہل بیت کو ستایا، ان دونوں نے اہل بیت کو چاہا کہ مٹا دیں، ختم کر دیں، لیکن خدا کی قسم ہے بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی، بنی عباس کی حکومت ختم ہو گئی، اہل بیت کا نام آج تک زندہ ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اس روایت کو پڑھنے سے پہلے کہ یاد رکھیے کہ امیر شام نے 70,000 ممبر قائم کیے تھے، پورے عرب میں 70,000 ممبر، اور جس میں ہر ممبر پر نماز جمعہ کے خطبے سے پہلے حضرت علی پر سب و شتم ہوتا تھا، مولا امیر المومنین کو برا بھلا کہا جاتا تھا، لیکن خدا کی قسم انتظام قدرت دیکھیے، وعدہ خداوندی دیکھیے کہ وہ 70,000 ممبر جس پر علی کو برا بھلا کہا جاتا تھا، آج ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے، لیکن دنیا کی ہر جگہ ہر ممبر پر علی کا نام باقی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
امیر شام باقی ہے، نہ 70,000 ممبر باقی ہے، لیکن خدا کی قسم آج دنیا کے کونے کونے میں علی ہو رہا ہے، اس لیے کہ وعدہ خداوندی تھا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے زندہ کرو میں تمہیں زندہ رکھوں گا۔ خدا نے علی کو دنیا میں بھی بلند رکھا، آخرت میں بھی بلند رکھا، اور آج بھی دنیا میں ہر بلند مقام سے نام علی لیا جاتا ہے، ہر ممبر سے علی نام لیا جاتا ہے۔ علی خود بھی بلند، علی کا نام بھی بلند، جہاں پیدا ہوئے وہ بلند، جہاں پیدا ہوئے وہ کائنات کا سب سے بلند مقام۔ خدا نے علی کو اتنی بلندیاں عطا کی کہ آج دشمن جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ تو جب بادشاہ نے مامون نے اپنی بیٹی کا رشتہ امام کو پیش کیا تو بنی عباس کو بہت برا لگا۔ اچھا، بنی امیہ نے بھی اہل بیت کو ختم کرنے کی کوشش کی، بنی عباس نے بھی مٹانے کی کوشش کی، اور دونوں کے درمیان میں اشتراک کیا ہے کہ سب سے زیادہ حدیثیں بنی امیہ کے زمانے میں گڑھی گئی، اور گڑھی بھی کیسی گئی۔ آپ کو میں نوجوانوں کو بتاتا چلوں کہ گڑھنے کے 2 طریقے تھے۔ آیت اللہ باقر قرشی شریف نے اپنی کتاب 40 جلدوں میں سیرت ائمہ معصومین لکھی ہے، اس میں جب آپ امام حسین علیہ السلام کی زندگی لکھتے ہیں تو آپ اس میں لکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ روایت گڑھنے کے 3 طریقے تھے، اور یہ سلسلہ کب سے جاری تھا؟ پیغمبر کے زمانے سے لے کر اس زمانے میں بھی روایتیں گڑھی جاتی تھیں، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم کو کہنا پڑا کہ لوگ مجھ پر تہمت لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، مجھ پر جھوٹی نسبت دیتے ہیں، جو بھی اس طرح سے کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، یعنی جو میرے نام سے حدیث گڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ خیبر کے بعد جس نے رسول کا جھوٹا پیا تھا آج اس کے پاس ہزاروں حدیثیں ہیں، پوری بخاری ان حدیثوں سے بھری ہے، اور جنہوں نے رسول کی آغوش میں پرورش پائی آج بخاری میں ان سے چند حدیثیں ہیں۔ ابو ہریرہ کا تو نام سنا ہے، سب سے زیادہ حدیثیں ہیں یا نہیں؟ اچھا، سمجھ میں نہیں آتا، ابو ہریرہ کا نام کچھ اور تھا، لیکن ابو ہریرہ آپ جانتے ہیں کہ عرب میں کنیت زیادہ مشہور ہوتی ہے، نام سے زیادہ کنیت چلتی تھی۔ اس کو ابو ہریرہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کے بعد ایک بلی تھی، ہرہ عربی میں کہتے ہیں بلی کو، اور اس کو بلیوں سے کھیلنے کا، پالنے کا، رکھنے کا بہت شوق تھا، لہذا اس کو ابو ہریرہ کہا جاتا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، جب یزید کی تاریخ پڑھی تو بندروں سے، کتوں سے، جب ان کی تاریخ پڑھی تو پتا چلا بلیوں سے۔ اما جو لوگ بلیوں سے، کتوں سے، بندروں سے کھیلتے تھے، مسلمان آج اپنا رہنما، اپنا راہبر تسلیم کرتے ہیں۔ ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں، انہیں رہنما مانتے ہیں کہ جو کتوں سے نہیں، بلیوں سے نہیں، بلکہ وہ ہیں کہ جو لوح محفوظ کا گھر میں بیٹھ کر مطالعہ کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جنہوں نے ان چیزوں سے نہیں کھیلا بلکہ لوح محفوظ کا مطالعہ کیا۔ تو یہ جو راوی تھا بہت مشہور راوی ہے، اس لیے میں نے نام لیا۔ ایک تو کام یہ ہوتا تھا حدیث گڑھنے کا کہ راوی تھا، یعنی انسان خود موجود تھا، جیسے ابو ہریرہ، وہ اپنی طرف سے روایتیں گڑھتا تھا۔ اچھا، گڑھنے کی بھی 2 صورت تھی۔ آپ نے ایک آیت سنی ہے مشہور و معروف جس کا میں نے تذکرہ کل کیا، وَمَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ تو اس سے پہلے ایک اور آیت ہے کہ جس میں ہے کہ کچھ لوگ جو فساد کرتے ہیں اور خدا کو گواہ بناتے ہیں، اور دوسری آیت میں کہ جو لوگ اپنی رضا، جو لوگ اپنے نفس کو فروخت کرتے ہیں۔ تو امیر شام نے ایک شخص کو بلایا، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پہلی والی آیت ہے کہ جس میں جو لوگ زمین پر فساد کرتے ہیں اور خدا کو گواہ بناتے ہیں، یہ تم علی کے نام لکھو، اور یہ جو دوسری آیت ہے وَمَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ ابن ملجم کی شان میں لکھو۔ امیر شام نے کہا کہ بتاؤ کتنے لوگ ہیں؟ کہا تو کتنا دے گا؟ جو گڑھنے والے ہیں اس نے پوچھا کتنے دے گا؟ اس نے کہا 2 لاکھ درہم دوں گا۔ کہا اتنی جلدی میں ضمیر اور ایمان نہیں فروخت کرنے والا۔
کہا 2 لاکھ درہم میں چونکہ مجھے 2 روایتیں گڑھنا ہیں، ایک وہ جو علی کی شان میں ہے وہ علی کے خلاف کرنا ہے، اور جو ابن ملجم کی شان میں ہے وہ ابن ملجم کے مخالف میں لکھنا ہے، لہذا 2 نہیں میں 4 لاکھ درہم لوں گا۔ امیر شام نے کہا جا میں نے تجھے دیے۔ جب جا کے روایتوں میں ملتا ہے کہ ابن ملجم کی شان میں وہ علی کی شان میں۔ یہ خیر فیکٹریاں تھی حدیثیں گڑھنے کی، ابو ہریرہ موجود تھا، ایسے افراد موجود تھے، لیکن ایک کام اور کیا بنی امیہ نے کہ لوگ نہیں تھے، آدمی کا نام بھی گڑھا گیا اور اس کے نام سے حدیث بھی گڑھی گئی۔ ایک تو آدمی موجود تھا، اس نے حدیث گڑھی، دوسرا یہ کام ہوا کہ آدمی جس کا وجود ہی نہیں ہے وہ بھی دوسرے یہ کہ اس کے نام سے حدیث لکھی گئی۔ تو اس طرح کی اتنی حدیثیں کہ پیغمبر کو کہنا پڑا، اور پیغمبر کے بعد ائمہ معصومین کے زمانے میں بالخصوص بنی امیہ کے زمانے میں کروڑوں کی تعداد میں حدیثیں گڑھی جانے لگی۔ اور گڑھی کیسی جاتی تھی؟ جوڑا گڑھی جاتی تھی، ایک وہ جو اہل بیت کی شان میں ہے اس کو کم کیا جاتا تھا، اور جو کچھ اہل بیت کی فضیلت ہے وہ اہل بیت کے دشمنوں کے لیے لکھی جاتی تھی۔ تو اب یہ 2 طرح کی جو حدیثیں گڑھی جانے لگی، یہ جو جوڑا صلوات پر محمد وآل محمد، تو یہ 2 طرح کی جو حدیثیں گڑھی جانے لگی، تو اس کا سلسلہ چلتا چلتا بنی امیہ کے دور میں اتنا عروج پا گیا کہ لوگوں کو اشتباہ ہونے لگا، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کون سی حدیث صحیح ہے کون سی غلط ہے، اس لیے کہ جو حدیث دیکھتے تھے کہ علی کی شان میں ہے وہی دشمنان علی کی شان میں گڑھی گئی۔ اسی لیے تاریخ لکھتی ہے کہ سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ جو آیتیں جو روایتیں جناب ابو طالب کے لیے لکھی جانی چاہیے وہ سب امیر شام کے باپ ابو سفیان کی شان میں لکھی گئی۔ اسی لیے آج مسلمان ابو طالب کو اور جناب ابو طالب کو معاذ اللہ جو ہے مسلمان نہیں سمجھتے، اور ابو سفیان کو پکا مسلمان سمجھتا ہے۔ یہ انہی فیکٹریوں کا کرشمہ تھا کہ ابو طالب کو مومن نہیں سمجھا گیا، مسلمان نہیں سمجھا گیا، اور جس نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا اسے مسلمان بنایا گیا، اور تا دم آخر اسے مسلمان لکھا گیا۔ تو یہ 2 طرح کی جو فیکٹریاں تھیں بنی امیہ کے دور میں زیادہ تھی، اور بنی عباس کے دور میں ان کو عروج ملا۔ اسی لیے دیکھتے ہیں کہ جب ہم روایتوں کو دیکھتے ہیں کہ جو روایتیں جناب ابو طالب کے ایمان کو رد کرتی ہیں یہ سب کے سب اسی دور میں گڑھی گئی۔ جو راوی ہے وہ بنائے گئے، اچھا راوی بھی ضعیف، روایت جن سے نقل کی گئی ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، ایک روایت جس کے بھروسے پر آج سارے مسلمان یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ایک راوی وہ بھی ضعیف، اور وہ بھی اس نے جس سے نقل کیا اس کا پتہ نہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ حضور جب آخر وقت جناب ابو طالب کے پاس پہنچے ہیں کہ چچا کلمہ پڑھ دیجئے، چچا کلمہ پڑھ دیجئے، چچا کلمہ پڑھ دیجئے، تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے سنا لیکن ابو طالب نے کلمہ پڑھا ہم نے یہ نہیں سنا۔ لہذا آج ہر مورخ، ہر مصنف، ہر راوی، آپ بڑی بڑی کتابیں اٹھائیے، ہم نے کہا کہ ابو طالب کو آپ مومن کیوں نہیں مانتے، آپ ابو طالب کو مسلمان کیوں نہیں مانتے، کہا اس لیے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ اسلام مسلمان مومن اس لیے نہیں سمجھتے کہ انہوں نے ظاہراً کلمہ نہیں پڑھا۔ ہم نے کہا بتائیے کہ آپ نے کتنے مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے؟ ہمارے سامنے نہ جانے کتنے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ہم نے کسی کو کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ لیکن ہمیں مسلمان مانتے یا نہیں؟ مانتے ہیں یا نہیں؟ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن ہم مسلمان مانتے ہیں۔ کیسے مانتے ہیں؟ کہا بھائی اس لیے مانتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف زبان سے پتہ چلے، نہیں،
بلکہ کبھی کبھی کردار سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، کبھی شکل و صورت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ ہم نے کہا کہ اگر شکل و صورت سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں آدمی مسلمان ہے تو کیا ابو طالب کا کردار نہیں بتاتا کہ وہ مسلمان ہے؟ کیا ابو طالب کا عمل نہیں بتاتا کہ وہ مسلمان ہیں؟ ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ تو کیا ابو طالب کا کردار اور عمل نہیں بتاتا؟ بھئی ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے باہر لوگ ہیں، شور ہے، ہنگامہ ہے۔ ہم نے کہا حضور کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ مسجد کی حفاظت کر رہا ہوں، مسجد کی دیکھ بھال کر رہا ہوں۔ ہم نے کہا حضور آپ مسلمان ہیں؟ ہم نے پوچھا آپ کیا کر رہے؟ کہ مسجد کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، مسجد کی حفاظت کر رہا ہوں، مسجد کو سنبھال رہا ہوں۔ ہم نے کہا حضور آپ مسلمان ہیں، آپ بتائیے یقیناً وہ تماچا مارے گا یا نہیں؟ کہے گا احمق انسان، میں مسجد کی حفاظت کر رہا ہوں، مسجد کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، اللہ کے گھر کی حفاظت کر رہا ہوں، اور تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ مسلمان ہوں یا نہیں؟ میں نے کہا حضور میں نے آپ سے کلمہ ہی نہیں سنا، آپ کلمہ پڑھ دیجئے تو مجھے یقین آئے گا۔ پھر دوسرا تماچا ماریں گے، بے وقوف، جو آدمی اللہ کے گھر کی حفاظت کرے کیا مسلمان نہیں ہوتا؟ ہم نے کہا میں یہی تو 1400 سال سے کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ کے گھر کی حفاظت کرے وہ تو مسلمان ہو، لیکن جو اللہ کے رسول کی حفاظت کرے، صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ بھائی اگر آپ کلمہ نہ پڑھے، صرف اللہ کے گھر کی حفاظت کرے تو آپ مسلمان، آپ کا عمل بتا رہا ہے۔ تو جس نے اپنی تا زندگی تا دم آخر رسول کی حفاظت کی، اور کیسی حفاظت کی کہ اپنے بچوں کو نبی پر قربان کر دیا، اور ایسی قربانی دی کہ خدا نے اس کے فعل کو اپنا فعل کہا۔ کیا کہا؟ علم یجد کا یتیمن فآوا، اے نبی جب یتیم تم تھے ہم نے پرورش کی۔ قرآن کی آیت ہے، علم یجد کا یتیمن فآوا، اے نبی تم یتیم تھے ہم نے پرورش کی، تم یتیم تھے ہم نے پرورش کی، تم یتیم تھے ہم نے پرورش کی۔ یہ خدا کہہ رہا ہے اور نبی کہہ رہے ہیں کہ یا اماں یا اماں یا امی، اے چچا آپ نے جب میں چھوٹا تھا پرورش کی، مجھے پناہ دی، میری تربیت کی۔ ادھر خدا کہہ رہا ہے کہ ابو طالب نے نہیں، میں نے کیا۔ یعنی جس کا فعل خدا اپنا فعل کہہ رہا ہے۔ آج مسلمان پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، اور سارا اختلاف یہی ہے۔ سب یہ تسلیم کرتے ہیں، ان کی خدمت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے عمل کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ایک جو جواب ملتا ہے کہ حضور کلمہ نہیں پڑھا۔ ہم نے کہا کہ کلمہ اگر شرط ہے تو آئیں قرآن کی طرف دیکھیں کہ قرآن نے ایک مومنہ کا تذکرہ کیا، قرآن نے ایک بی بی کو، ایک معظمہ کو مومنہ کہا۔ وہ مومنہ کون؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ فرعون کے گھر میں ایک معظمہ تھی جو مومنہ تھی، جو مسلمان تھی۔ ہم نے کہیں پورا قرآن دیکھا، تاریخ دیکھی، حدیث کی کتابیں دیکھی، لیکن ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ آسیہ نے کلمہ پڑھا ہو۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ مومنہ ہے۔ کہا مومنہ کیوں ہیں؟ کہا کلمے کی شرط نہیں ہے، آسیہ کا عمل بتا رہا تھا، نبی کی حفاظت کرنا بتا رہا تھا کہ وہ مومنہ ہے۔ جب آسیہ نے کلمہ نہیں پڑھا، صرف نبی کی حفاظت کی، تو خدا مومنہ کہہ رہا ہے۔ تو جب ابو طالب نے اللہ کے آخری نبی فخر موسیٰ کی حفاظت کی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ ساری حدیثیں جو کفر ابو طالب پر گڑی گئی ہیں، یہ اسی زمانے میں گڑی گئی۔ اور یہ کیوں گڑی گئی ہیں؟ صرف اس لیے کہ بغضاً لعلی ابن ابی طالب، یہ صرف علی کے بغض میں، یہ صرف علی کی دشمنی میں، اور طرح طرح کی حدیثیں گڑی گئی۔ تو جب مامون نے خطبہ پیش کیا، لوگوں کو جمع کیا، بنی عباس کے لوگ آ گئے، سارا دربار بھرا ہوا ہے۔ اچھا جو بنی عباس تھے انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ کسی طرح سے معاذ اللہ امام محمد تقی کو ذلیل کیا جائے، رسوا کیا جائے۔ لہٰذا اس زمانے کے سب سے بڑے مفتی
یحییٰ ابن اقسم کو بلایا گیا تاکہ امام سے مناظرہ کرے، اور امام سے مناظرہ بھی کرے اور معاذاللہ امام کو کمتر ثابت کرے تاکہ یہ رشتہ کینسل ہو جائے، تاکہ یہ رشتہ نہ ہو۔ اب یحییٰ ابن اقسم جو اس زمانے کا، اس دور کا سب سے بڑا مفتی تھا، وہ آیا، ایک طرف مسند سجائی گئی، ایک طرف یحییٰ ابن اقسم بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف ایک 9 سال کا بچہ امام جواد بیٹھے ہوئے۔ اب مناظرہ شروع ہوتا ہے۔ یحییٰ نے کہا کہ میں سوال کروں یا تم سوال کرو گے؟ امام نے کہا جو پوچھنا ہے تو پوچھ لے۔ خدا کی قسم 9 سال کا بچہ ہے، لیکن انداز وہی ہے جو دادا علی ابن ابی طالب کا تھا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ کل علی نے منبر کوفہ سے کہا تھا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، آج امام جواد کہہ رہے ہیں جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اس لیے کہ علی کا پوتا ہوں۔ یحییٰ جو پوچھنا ہے پوچھ لے۔ اس نے کہا کہ ایک روایت ہے، یحییٰ ابن اقسم نے کہا کہ ایک روایت ہے۔ وہ روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا کے پاس جبرائیل امین نازل ہوئے، اور آنے کے بعد کہا کہ ان اللہ یقرئک السلام، کہ اے نبی آپ کو اللہ سلام کہتا ہے، اور سلام کرنے کے بعد آپ سے کہا ہے کہ آپ بڑے صاحب سے پوچھیں کہ کیا وہ خدا سے راضی ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا کہا یحییٰ ابن اقسم نے، کہ حدیث کہ رسول کے پاس جبرائیل آئے، جبرائیل آنے کے بعد کہتے یا رسول اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، اور سلام کہنے کے بعد آپ سے کہا کہ آپ پوچھئے، کس سے؟ سسر سے، بڑے صاحب سے، کہ کیا وہ خدا سے راضی ہیں۔ اب یحییٰ نے جو کہا تو امام نے کہا کہ دیکھیے میں تو اسی بات کو مانوں گا، اس لیے کہ نبی نے کہا کہ جھوٹی حدیثیں بہت ہوں گی، لہٰذا قرآن کے اور کتاب خدا کے سامنے پیش کیا جائے، اگر کتاب خدا کے برابر حدیث ہے تو اسے قبول کر لیا جائے، ورنہ دیوار پہ مار دیا جائے۔ کس نے کہا؟ امام جواد نے۔ امام جواد نے کہا تم کہتے ہو کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل آئے، رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ ذرا بڑے حضور سے پوچھ لیجئے کہ وہ خدا سے راضی ہے یا نہیں۔ تم یہ کہتے ہو، قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ ہم نے انسان کو خلق کیا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا، اور انسان کے ذہن میں جو خیال آتا ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ کہتے وہ خدا جو ہمارے ذہنوں کے خیال کو بھی جانتا ہے، کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ بڑے حضرت راضی ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، گڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ خدا جو دلوں کے باتوں کو جانتا ہو، کہ اسے یہ نہیں معلوم کہ کون اس سے راضی ہے کون اس سے راضی نہیں۔ اچھا کہا ایک دوسری روایت ہے کہ ان دونوں کی مثال زمین پر ایسے ہی ہے جیسے آسمان پر جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ اچھا یہ اس سے بڑے گڑی ہوئی روایت ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یحییٰ ابن اقسم امام جواد سے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ یہ دونوں زمین پر ایسے ہی ہیں جیسے آسمان پر جبرائیل اور میکائیل ہے؟ ایک مرتبہ امام مسکرا کر کہتے ہیں کہ اے بے وقوف انسان، تجھے نہیں معلوم کہ جبرائیل اور میکائیل معصوم فرشتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا، یہ دو اپنی عادی زندگی شرک اور کفر میں گزار چکے ہیں۔ بھئی برابر ہونے کے لیے برابر ہونا ضرور ہے، کہاں وہ معصوم فرشتے، کہاں وہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی کفر اور شرک میں گزاری، تو بھلا برابر کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ پھر ایک حدیث گڑی ہوئی یحییٰ ابن اقسم نے پیش کی کہ کیا پیغمبر نے نہیں کہا کہ ان فلاں سیدہ کہول اہل الجنہ؟ پیغمبر نے امام حسن و حسین کے لیے کہا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ آپ دیکھیے کہ مقابل میں جو حدیثیں گھڑی گئی، امام جواد سے یحییٰ کہتا ہے کیا یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں سیدہ کہول اہل الجنہ ہیں، جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں؟
یہ دونوں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ امام مسکرائے، کہا احمق انسان، کیا تو نے نبی کی حدیث نہیں سنی کہ جنت میں کوئی انسان بوڑھا نہیں رہے گا، جو جنت میں جائے گا وہ جوان ہو جائے گا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد، صلوات پڑھو محمد و آل۔ کہا جنت میں جو بچے اسکول میں کالج میں پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہے، انہیں کہا بھی جاتا ہے کہ بھائی نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے۔ بھائی کم از کم اگر نقلی حدیث ہے تو ایسی بناؤ، ہے نا۔ آپ نے سنی ہوگی بہت ساری حدیث ہے کہ اگر یہ علی دروازہ ہیں تو یہ جو ہے دیواریں ہیں۔ بھائی شہر میں دیواریں ہوتی نہیں۔ امام کہہ رہے کہ بوڑھا ہوتا ہی نہیں جنت میں، جو جائے گا وہ جوان ہوگا، کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر یہ آیا، ایک مرتبہ بہت شرمندہ ہوا، کہا کیا یہ نہیں میں نے سنا کہ فلاں صاحب سراج و اہل الجنہ ہیں، جنت کا چراغ ہیں، جنت کا نور ہیں۔ عجیب۔ امام نے ایک مرتبہ مسکراتے ہوئے کہا احمق انسان، جنت ایسی جگہ ہے، قرآن کہتا ہے لا شمس ولا زمہریرا، نہ وہاں سورج ہوگا، نہ وہاں چاند ہوگا، نہ روشنی کی ضرورت ہوگی، حتیٰ کہ انبیاء بھی ہوں گے لیکن کسی کے نور کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب انبیاء کے نور کی ضرورت نہیں ہوگی، جب نبی کے نور سے جنت روشن نہیں ہوگی، تو پھر فلاں صاحب کے نور سے جنت کیسے روشن ہوگی؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کے خلاف، عقل سے مخالف احادیثیں گڑھی گئی۔ اور بس آخری حدیث کہ یہ آیا ابن اقسم نہیں، تو بہت طولانی مناظرہ ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کیا یہ نہیں ہے کہ اگر نبی نہ ہوتے تو خدا فلاں صاحب کو نبی بناتا۔ یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ امام جواد سے۔ پورا دربار بھرا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، خدا نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا ایک لمحے کے لیے اس کا شرک نہیں کریں گے۔ اگر خدا بنائے گا تو ایسے کو بنائے گا کہ جو معصوم ہو، جن کی ساری زندگی کفر اور شرک میں گزری ہو، خدا ان کے بارے میں کیا سوچے؟ ان کو نبی کیسے بنا سکتا ہے جو ساری زندگی کفر اور شرک کرتے رہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حدیثیں گڑھی گئی یہ عظمت آل محمد کو کم کرنے کے لیے، امام کے زمانے میں، امام کے سامنے پورے بھرے ہوئے دربار میں اس طرح سے عظمت آل محمد کو کم کیا گیا۔ لیکن ائمہ معصومین نے بھی جب موقع ملا، جب آپ کو موقع نصیب ہوا، عظمت آل محمد بیان کی۔ اور یہی نہیں بلکہ سب سے زیادہ اگر عظمت آل محمد کہیں نظر آتی ہے تو وہ کربلا۔ عزیزوں، کربلا نام ہے عظمت آل محمد کی معراج کا، اس لیے کہ کربلا میں جو لوگ آئے تھے کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ تاریخ آپ سنتے آئے ہیں۔ آج مجھے ان دو شہزادوں کا تذکرہ کرنا ہے جو ننہال سے بھی اور ددھیال سے بھی دونوں طرف سے با فضیلت تھے۔ نانا علی تو دادا جعفر طیار تھے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ دو ننھے شہزادے کوئی اور نہیں، علی کی لاڈلی، عباس کی شیر دل بہن زینب کے اون و محمد۔ تاریخ لکھتی ہے کہ بڑے لاڑ سے اون و محمد کو زینب نے پالا تھا۔ یہ مدینہ تھا کہ جہاں مدینے کی گلیوں میں جب بچے کھیلتے تھے لوگ کہتے تھے کہ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی کے نواسے ہیں۔ جیسے جیسے بچے بڑھتے رہے، زینب دیکھتی رہی، زینب خوش ہوتی رہی۔ ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب زینب کو کربلا جانے کا موقع نصیب ہوا، اور جب کربلا جانے کی باری آئی، ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا حسین، میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر عبداللہ سے پوچھا جائے، ان سے اجازت لی جائے۔ اللہ اکبر،
اکبر. بہن اور بھائی جب عبداللہ کے خانہ اور گھر میں آئے، ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن جعفر بیٹھے ہوئے تھے، معذور تھے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ احترام امام حسین میں کھڑے ہوئے، آقا آج کیسے گھر آنا ہوا؟ کہا عبداللہ آج ایک درخواست لے کر آیا ہوں، مجھے سفر درپیش ہے، مجھے کربلا کی طرف سفر کرنا ہے. اللہ اکبر. عزیزو، حسین نے پہلے ہی عبداللہ کو بتا دیا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، یہ غربت کا سفر ہے، یہ مصیبت کا سفر ہے. کہا آقا کہیے میری کیا ضرورت ہے؟ اگر میری ضرورت ہے تو میں بھی ساتھ چلتا ہوں. کہا نہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں میں چاہتا ہوں کہ میری ماں جائے زینب بھی اس سفر غربت میں میرے ساتھ رہے. عبداللہ میں اجازت لینے کے لیے آیا ہوں. ایک مرتبہ جیسے یہ جملے جناب عبداللہ نے سنے، کہا اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ضرور زینب کو اپنے ساتھ لے جائیے. اللہ اکبر. جب جناب زینب نے سنا بہت خوش ہوئی، سامان سفر باندھا، بھائی کے ساتھ جب گھر سے چلی، ایک مرتبہ عبداللہ نے آواز دی رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. ایک مرتبہ زینب کا دل تڑپا، کہیں ایسا تو نہیں کہ عبداللہ منع کر دے. عبداللہ نے منع نہیں کیا، کہا زینب تنہا جا رہی ہو؟ کہا مولا حسین میں تو آپ کے ساتھ سفر میں نہیں آ رہا ہوں، لیکن ہاں میں اپنے ان دونوں بچوں کو اپنی طرف سے میدان میں بھیج رہا ہوں. اور اس کے بعد ایک مرتبہ جناب زینب سے کہتے کہ زینب جب کربلا میں حسین پر کوئی موقع آ جائے، جب مصیبت کا مرحلہ آ جائے، تو ایک کو اپنی طرف سے ایک کو میری طرف سے زہرا کے لال پر قربان کر دینا. اللہ اکبر. یہ ہدیہ تھا جناب عبداللہ کا. قافلہ چلا، 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا میں پہنچا. اللہ اللہ. زمین نے اسے چہرے نہیں دیکھے تھے، آسمان نے کیا صحرائے کربلا میں یہ سارا قافلہ صحرائے کربلا میں فرات کے کنارے رکا تھا. لیکن اللہ اللہ جب خیمے فرات سے ہٹا دیے گئے تو حالت یہ تھی کہ 9 محرم آتے آتے خیموں سے الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. حسین کے خیموں سے، اہل حرم کے خیموں سے ننھے ننھے بچوں کی صدائیں الاتش بلند ہو رہی تھی. ایک مرتبہ جب شب عاشور امام حسین جب خیموں کا طلایہ کر رہے تھے، ہر خیمے کے پاس جاتے تو حسین کیا سنتے کہ ہر خیمے سے یہ صدا آتی ہے، کوئی بچہ، کوئی اماں اپنے بچے کو یہ کہہ رہی ہے بیٹا کل جب صبح عاشور نمودار ہو، ہر ماں اپنے بچے کو زہرا کے لال پر قربان کر دے گی. دیکھو کل صبح عاشور مجھے شرمندہ نہ کرنا. ہر خیمے کے قریب حسین گئے. ایک مرتبہ جب ماں جائی کے خیمے کے قریب آئے تو کیا دیکھا کہ ماں نے ننھے ننھے بچوں کو اپنی آغوش میں لٹایا ہے. اے بیٹا اون، اے بیٹا محمد، دیکھو کل کربلا میں عاشور کے دن سب مائیں اپنے بچوں کو زہرا کے لال پر قربان کرنے والی ہے. اے بیٹا انو محمد، دیکھو تم بھی علی کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو. کل جب قربانی کا موقع آئے بیٹا زہرا کے لال سے منہ نہ پھیرنا. حسین نے یہ سنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ اللہ جب صبح عاشور نمودار ہوئی، اصحاب گئے لوٹ کر نہیں آئے، انصار گئے لوٹ کر نہیں آئے. اب جب اقربا کی باری آئی، یہ ننھے ننھے بچے خیمے کے گرد چکر لگا رہے، اماں مامو جان ہمیں کب اجازت دیں گے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ جا کر اپنی جان کو قربان کرے. اللہ اللہ زینب نے بچوں کو بلایا، اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے سجایا، بھائی کی خدمت میں آئی. بھیا حسین اب تک تم نے سب کو اجازت دی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کو بھی اجازت دے دے تاکہ میدان میں جا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. عزیزو سن سکیں گے جب زینب نے بچوں کے لیے اجازت لی تو ایک جملہ بچوں سے کہا، بچوں دیکھو جب فرات کے قریب جانا تو خبردار پانی نہ پینا، سکینہ خیمے میں پیاسی ہے.
ماں نے بڑی تاکید کی ہے کہ بیٹا لوٹ کر نہ آنا، جب تک زندہ رہو گے ماں دودھ نہ بخشے گی۔ اللہ اکبر۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب اون و محمد چلے ہیں، ننھے ننھے بچے کون سوار کرے؟ ایک مرتبہ باب الہوائے ابو الفضل عباس آگے بڑھے، زینب آج تیرے بچوں کو میں سوار کروں گا۔ عباس نے اون کو سوار کیا، دوسرے گھوڑے پر محمد کو سوار کیا۔ ادھر حسین دیکھ رہے ہیں، زینب نے مصلی بچھایا۔ اب اون و محمد جنگ لڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسی جنگ کی کہ چلتے چلتے یہ بچے فرات کے کنارے پہنچے۔ کسی نے زینب کو خبر دی، زینب تیرے بچے فرات پر پہنچ گئے۔ زینب نے سجدے میں سے لگا، پروردگار کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے پانی پی لے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ پروردگار کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے پانی پی لے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا، خبردار، اماں نے تاکید کی ہے کہ خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، فرات تک پہنچ گئے لیکن پانی کے قطرے کو ہاتھ میں لگانا۔ اس لیے کہ اماں نے تاکید کی ہے کہ دعا کو معاف نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر۔ بچوں نے پانی نہ پیا، جنگ لڑتے رہے، لڑتے لڑتے جب زخموں سے چور ہو گئے، آواز دی آقا مدد کو آئیے۔ ادھر حسین چلے، ادھر عباس چلے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ بچوں کو اٹھایا، اب جیسے ہی خیمے کے قریب آئے، درے خیمہ سے فضا کہتی ہے کہ اون و محمد آ گئے۔ مصلی پر زینب تڑپ گئی، خدایا یہ کیا غضب ہے، میں نے تو زہرا کے لال پر قربان کر دیا تھا، فضا نے سنبھالا۔ اے زینب تیرے بچے شہید ہو کر جام شہادت نوش کر کے آئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جیسے یہ سنا سجدے میں سر رکھا، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے زینب کی لاج رکھ لی، ورنہ روز قیامت اگر اماں سوال کر لیتی، زینب کیا تجھے تیرے اور محمد میرے حسین سے زیادہ عزیز تھے؟ عزیزو سن سکیں گے، تاریخ لکھتی ہے کہ کربلا سے لے کر کوفے سے شام تک زینب کبھی اون و محمد کو نہ روئی، یہ ننھے بچوں پر گریہ نہ کیا۔ یہاں تک تاریخ لکھتی ہے کہ جب شام میں لوگوں کو یہ خبر ہوئی کہ زینب کبریٰ ماتم کرنے والی ہے، جب عزا خانہ سجایا گیا، بیویاں جمع ہوئی، نواں ماتم ہونے لگا، اور جب سرائے مبارک لوٹائے گئے، ہر بیوی آگے بڑھتی اپنے عزیز کا سر لیتی رہی۔ زینب آگے بڑھی، حسین کا سر لیا، کلثوم آگے بڑھی، عباس کا سر لیا، لیلا آگے بڑھی، اکبر کا سر لیا، ہر بیوی نے سر لے لیا۔ دو سر ایسے تھے جن کا کوئی لینے والا نہ تھا۔ شام کی بیویوں نے پوچھا کیا ان کی ماں موجود نہیں ہے؟ کہا ان کی ماں زینب موجود ہے، لیکن قسم کھائی ہے کہ اگر روؤں گی تو اپنے ماجائے حسین پر روؤں گی، اپنے بچوں کا ماتم نہ کروں گی۔ لیکن ہاں عزیزو، جب قافلہ لوٹ کر مدینہ گیا، اللہ اکبر، یہ جب لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، تاریخ لکھتی ہے کہ جب عبداللہ آئے، زینب اب گھر چلو زینب، جناب عبداللہ نے کہا، بی بی گھر چلی، گھر آئی، جیسے ہی عبداللہ نے دروازہ کھولا، زینب نے عجیب منظر دیکھا، دو ننھے ننھے بستر نظر آئے، دو ننھے ننھے مصلے نظر آئے۔ زینب زمین پر بیٹھ گئی، کربلا کا رخ کیا، اے اون و محمد تمہاری ماں اب تک تم پر روئی نہیں، اے اون و محمد اب تمہاری ماں تمہارا ماتم کرے گی، اے اون و محمد اب زینب تم پر روئے گی۔ واہ محمد، واہ علی، واہ ماتم حسین۔